فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلتے ہوئے قدم رک گئے. دریا روانی میں تھا، ٹھہر گیا اور ہمتن گوش ہو گئے اس آواز پر. جس طرح آپ کو گانوں میں لطف آتا ہے، رحمت عالم کے غلاموں کو قرآن سننے میں لطف آیا کرتا تھا، اور اس سے کہیں زیادہ. اس لطف کا تعلق معدے کی غلاظتوں سے ہے جو آپ کو گانوں میں آتا ہے، اور اس لطف کا تعلق ضمیر کی گہرائیوں سے ہوا کرتا تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سماعت سے ٹکرا رہا ہے قرآن کریم. فرمایا کہ شمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، یہ محفل اجڑ جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. اور جب تمہارا نامہ اعمال، تمہارے اعمال کی کتاب، تمہاری نوٹ بک، تمہاری عملی زندگی کی روزمرہ ڈائری، کیا کہتے ہو اسے؟ روز نامچہ. روز نامچہ کہتے ہو نا. ہمارے پولیس کے دوست اچھی طرح جانتے ہیں. روزانہ ان کے آنے کا بھی اندراج ہوتا ہے، جانے کا بھی اندراج ہوتا ہے. قرآن کریم کی آواز آئی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. اللہ کے سامنے جب تمہارا روز نامچہ کھلے گا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز پڑی، چیخ نکل گئی، چیخ نکل گئی، اور تڑپنے لگے روئے زمین پر ماہی بے آب کی طرح، جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کے پھینک دیا جائے. 24 لاکھ مربع میل کا فرمانروا تڑپ رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قریب آئے، جمع ہو گئے. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہوا. کچھ دیر کے بعد آنکھ کھلی، فاروق اعظم ہوش میں آئے. صحابہ کرام نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہو گئی؟ کسی محاذ جنگ سے کوئی خطرناک خبر آئی ہے جس نے تڑپا دیا؟ فرمانے لگے محاذ جنگ کی بات نہیں ہے، حشر کی بات ہے. ابی ابن کعب قرآن پڑھ رہا تھا کہ جب اللہ کی عدالت میں تمہارا روز نامچہ کھلے گا، تمہاری روزانہ کی عملی زندگی کی ڈائری کھلے گی. مجھے خیال آیا عمر، جب تیری عملی زندگی کی ڈائری اللہ کے سامنے کھلے گی تو پتہ نہیں اس میں سے کیا نکلے گا. یہ وہ عمر ہے جس کے فکر پہ قرآن اترا کرتا تھا. یہ وہ عمر ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں اللہ نے میرے بعد اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو عمر اس کا اہل تھا. فقر کا یہ عالم ہے، بے سر و سامانی کا یہ عالم ہے، لیکن
خوف خدا کا یہ عالم ہے، تو پھر نتیجہ خوف خدا کا نتیجہ یہ تھا دوستو کہ روم کا کیسر کانپتا ہے، ایران کا کسرا لرزتا ہے اس کے نام سے۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ انعام ملتا ہے اس مرد نر کو کہ خط لکھتا ہے تو دریا تعمیل کرتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، امام اہل سنت علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دریائے نیل کے نام خط لکھا، گورنر کی طرف سے پوچھا گیا تھا، یہ بہت عرصے سے معمول چلا آ رہا ہے کہ جب تک دریا میں کوئی انسانی جان بھیٹ نہ چڑھائی جائے اس وقت تک یہ سیلاب نہیں دیتا، زمینیں سیراب نہیں ہوتی، خشک رہتی ہیں۔ جب اس میں کوئی انسانی جان پھینکی جاتی ہے تو پھر یہ پانی اس کے کناروں سے باہر نکلتا ہے، زمینیں سیراب ہوتی ہیں۔ امیر المومنین ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اور وہ انسانی جان بھی کوئی 80-90 سال کا بوڑھا نہیں پھینکا جاتا تھا کہ یہ فارغ ہو چکا ہے اب اسے دریا کے سپرد کر دو۔ عموماً نو عمر بچیوں کو پھینکا جاتا تھا، اور قومی سطح پر یہ گزشتہ سال اگر ایک قوم نے بچی دی تھی تو اگلے سال دوسری قوم دے گی، پھر اس کے بعد تیسری قوم دے گی۔ یہ مختلف اقوام جو تھیں یہ قربانی دیا کرتی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ تحریر پہنچی، جواب میں لکھا، ایک خط اپنے گورنر کو لکھا، اپنے عامل کو لکھا، اور ایک خط دریا کے نام لکھا۔ اپنے گورنر سے کہا یہ جو دوسرا خط ہے دریا کے سپرد کر دینا، پھر انتظار کرنا کیا کرتا ہے۔ دریا کے نام لکھا، امیر المومنین عمر بن خطاب کی طرف سے ہے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اس کے بعد فرمایا اگر تو اللہ کے حکم پر چلتا ہے تو پھر انتظار نہ کرو، یہ دور جہالت کی رسمیں مٹ گئی ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب نے ان تمام رسموں کو مٹا دیا ہے، انتظار نہ کرو، اللہ کے حکم پر چلو۔ ہم کوئی انسانی جان تو بڑی بات ہے، ہم تو تیرے پیٹ میں کوئی چڑیا بھی نہیں پھینکیں گے، کوئی کتا بھی نہیں جھونکیں گے، اور اگر اللہ کے حکم پر نہیں چلتا کسی دیوتا کے حکم پہ چلتا ہے تو پھر مت چل، تیرے پانی کی ایک بوند کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں جب خط پہنچا ہے، ہزاروں کی تعداد میں عیسائی اور یہودی یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع ہوئے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی انسان کا خط دریا مانے؟ ہزاروں کی تعداد میں عیسائی اور یہودی دریا کے کنارے کھڑے ہیں۔ فاروق اعظم کا مکتوب ان کے گورنر نے جب دریا میں پھینکا ہے تو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس طرح پانی ابلا جیسے بھڑکتے ہوئے شولوں پہ ہنڈیا ابلتی ہے۔ جو دیکھنے کے لیے منظر آئے تھے انہیں بھاگنے کی بھی فرصت اور مہلت نہ ملی، گھٹنوں گھٹنوں پانی میں آ لیا، اپنے کپڑے اونچے کیے ہوئے بھاگ بھی رہے تھے یہودی اور نصرانی، اور زبان پہ کلمہ توحید بھی مچل رہا تھا۔ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صرف اس منظر کو دیکھ کر اس دن 16,000 یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ اللہ سے ڈرنے کا انعام ملتا ہے۔